اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں ڈال کر ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے وہ جنت کے مستحق بنے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اور ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے۔ ان فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ وہ دور اتنا مشکل ہے کہ اس دور سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس فتنے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ اکرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ دجال کون ہوگا اور اس کے خروج سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، وہ کہاں سے نکلے گا اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی اسلامی اور دیگر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا۔ اور دنیا کے حالات تب کیسے ہوں گے؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو ایمانت دار بنایا جائے گا اور ایمانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان والوں کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہ ہوگا، اور دوسری جماعت نفاق والوں کی ہوگی جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں تو اس وقت تم دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے تمام مویشی جانور مارے جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روح زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور ہرگز تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے کہ پچکا ہوا انگور ہو، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ پس اس کی جنت اصل کے اندر جہنم ہوگی اور اصل میں اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے شعبدے بازیاں دکھائے گا کہ آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور وہ جس علاقے کو چاہے گا سر سبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر بنا دے گا۔
دوستو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ مومن پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اس دجال کو پہچان لے گا اور کافر اسے نہیں پہچان سکے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 ندیوں کی صورت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں ندیوں کے نام بتا سکتا ہوں، ایک دجال کی بائیں طرف اور ایک دائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، لیکن اس کی آواز کوئی بھی انسان نہیں سنے گا۔ یہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے خود کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ ان کی بدعمالیوں اور ثقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے میں شامل ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور روز محشر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔